عادت مبارک تھی کہ رسول کریم علیہ السلام صبح تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد جاتے، فرض خود پڑھانے کے بعد حضور سورج طلوع ہونے تک مسجد ہی میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جہالت کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، میں یہ تھا وہ تھا، میں یہ تھا وہ تھا، اللہ نے اسلام کی دولت، حضور سن کر کے مسکراتے رہتے تھے۔ پھر عشراق کے وقت 2 رکعت نماز رسول اللہ علیہ السلام ادا فرماتے، تو اس کے بعد سب بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر کے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل الدار، اے میرے گھر والوں سلام ہو جائے۔ اور پھر کہتے اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں ہر خیر عطا کرے۔ ہر حجرے میں جا کر یہ دعا دے کے پھر جس بیوی کی باری ہوتی حضور اسی کے گھر کے ہم فرما دیتے، لیکن اپنے سارے حرم میں جا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دیتے۔ میرے دوستو، خواجہ غریب نواز چشتیہ سلسلے کے ان کی تعلیمات ہیں کہ 4 کام اگر کوئی چشتی ہے تو وہ ضرور کرے، کہ ہر آدمی کو دعا دو۔ کوئی بھی آدمی ہے، مثلا کوئی کافر بھی ہے تو آپ کہتے ہیں دعا دو یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، تو یہ بھی دعا ہے۔ کافر کے لیے دعا ہے یا اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دے۔ اور ہر آدمی کو دعا دو، کسی کو بد دعا نہ دو۔ اگر کوئی آدمی بدترین بھی تمہارا مخالف ہے تو اس کو بد دعا نہ دو، دعا دو۔ اور کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ۔ اور چوتھی ان کی تعلیم کا حصہ ہے کہ جو تکلیف خود تم جھیل سکتے ہو خود جھیل لو، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ تو دعائیں دینا تھا۔ ہر بیوی کے گھر جا کے کہتے بھلا ہو تمہارا خیر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے بچے، دولہا بھی اور دلہن بھی، اور یہ تو ایک ہی گھر ہے، لیکن اگر 2 گھر بھی ہوں تو جس وقت خامن بیوی کو، مجھے پنجابی کا ایک کلچرل ایک ایگزیبیشن ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ پنجاب کے گھروں میں جاؤ تو خامن جو ہے بیوی کو کہتا ہے کرما والی ہے، اور بیوی خامن کو کہتا ہے وہ کرما والے آ۔ تو میرے دوستو، گویا بیوی خامن کو یاد کرے تو کرم سے یاد کرے خدا کے، اور خامن بیوی کو یاد کرے تو رحمت سے یاد کرے اور کرم سے یاد کرے۔ جس وقت دعائیں ہوں تو تم خان لوگ ہو، اگر بار بار کوئی تم سے بھی مانگے تو تم خان لوگ بھی اس کی جھولی بھر دیتے ہو۔ تو مالک الملک سے بندہ بار بار مانگے تو اللہ رحمتوں کی خیرات عطا ہی کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازے کے پردے کے پیچھے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری گڈیاں پٹولے رکھے ہوئے کھیلنے والے۔ تو نبی کا گھر ہے، نبی کا گھر نہیں، امام الانبیاء کا گھر ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین کا گھر ہے۔ رسالت جس ذات پر ختم ہو گئی اور ان کے بعد نبوت اور رسالت کا تصور ہی نہیں۔ جناب وہ بھی کہتے ہیں کیا ہے؟ انہیں کہتے ہیں گڈیاں ہیں۔ تو حضور نے پوچھا یہ درمیان میں موٹی سی چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے، اور روئی کا اور کپڑے کا بنا ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھوڑے کے پیٹھ پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ 2 پر لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ نے کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے یا رسول اللہ۔ تو حضور ہنسنے لگ گئے۔ میں نے کہا میں اس حدیث سے یہ مانا میں نے اخذ کیا، سمجھا میں نے کہ جناب محترم مختار صاحب، معرفی صاحب، حافظ زبیر صاحب، بہت میرے قریبی لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کو کرموں سے نوازے کہ میں شیخ الحدیث ہوں جی، مجھے لوگ کہتے ہیں مفکر اسلام جی، مجھے کہتے ہیں جی مفسر قرآن ہیں جی، مجھے کہتے ہیں جی شاہ جی مقولات پڑھا لیتے ہیں جی، منقولات پڑھا لیتے ہیں جی، پیر طریقت ہیں۔ وہ بچے
یہ گھوڑے کے پیٹھ پر کیا ہے، یہ پر ہیں، یہ پر والے گھوڑے کدھر ہیں؟ کہا یہ سلیمان علیہ السلام کے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت گھر میں جائے تو صوفی صاحب کو بھی تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیے، مجھے بھی تھوڑا ریلیکس ہونا چاہیے۔ جناب جتنے خامن ہیں اپنے گھر میں، اگر آپ وزیر اعظم بھی ہیں تو گھر میں جا کر کے وزیر اعظم بن کے نہ رہیں، خاوند بن کے رہیں، باپ بن کے رہیں، بھائی بن کے رہیں۔ اور بیٹی کے ساتھ پیش آتے ہیں تو بیٹی کو بیٹی سمجھیں، بیوی کو بیوی سمجھیں، بچیوں کو بچی سمجھیں۔ یہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لائف سکھائی، رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی سکھائی، رسول اللہ علیہ السلام نے جینا سکھایا، رسول اللہ علیہ السلام کے طریقوں میں اللہ نے نور عطا کیا۔ میرا خطبہ تو ابھی تیسری ام المومنین پر پہنچا ہے۔ بہت بڑا چیلنج ہے۔ بچے، ایک بیوی کے رشتہ دار اگر میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میں بہت پیار کرتا ہوں حافظ محمد قاسم، آج نہیں آئے میرے ساتھ، اس کی بہنیں بھی 6 ہیں اور اس کی سالیاں بھی 6 ہیں، تو شادی اس نے ایک کی ہے، تو 12 کڑیاں 12 گھر، آگے ان سے ان کے بھائی، بندہ اولے سے گوشہ بھی کرے نا تو 12 گھروں میں بات پہنچتی۔ اور اگر بچے ایک شادی نہ ہو، 2 شادیاں ہوں تو 24 گھروں میں بات پیدا ہوتی۔ اللہ نے کہا اے رسول تجھے اجازت دی جاتی ہے کہ تو اپنے حرم میں 11 بیویاں لا کے بٹھا، تاکہ پتہ چلے مکہ اور مدینہ کا کوئی دشمن گھرانہ نہیں ہے جس کی کوئی عورت حضور کے گھر ام المومنین نہ بنی ہو، تاکہ پتہ چلے کہ رسول نے تو اپنے گھر کی اندر کی باتوں کا بھی سٹیشن تمہیں دے دیا کہ تم عائشہ سے پوچھو، تم خدیجہ سے پوچھو، تم سودا سے پوچھو، تم زینب سے پوچھو، تم صفیہ سے پوچھو، تم ان سے پوچھو کہ محمد کیسے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں تم کہتے ہو کہ یہ گورے گورے حسین حسین ہیں، میں کہتی ہوں اللہ کا قرآن محمد کے وجود میں آ گیا ہے۔ کان خلقہ القرآن۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بچے ایک کیمرے سے بھی ڈر ہے۔ یہ جو صوفی صاحب نے ابھی کیمرہ لگایا نا ادھر آپ نے، تو حافظ صاحب نے میرے کان میں آ کے کہا کہ لائیو تقریر ہو رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے نا کہ ہم مولویوں کی لائیو تقریریں اور ہوتی ہیں اور مردہ تقریریں اور ہوتی ہیں۔ تقریروں کی بھی 2 قسمیں ہیں، مردہ تقریریں اور زندہ تقریریں۔ اگر لائیو خطاب ہو اور سامنے کیمرہ ایک لگا ہوا ہو تو بندہ پھر بھی احتیاط کرتا ہے کہ میری کوئی بات ناقص، میری بات کوئی کمزور ہو کر مسلم معاشرے اور مسلم سوسائٹی کے اندر وہ اضطراب اور پریشانی نہ پیدا کر دے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے 11 کیمرے لگا دیے اندر۔ گھر کے باہر تو لاکھوں صحابہ تھے اور دشمن بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بیٹھتے کیسے ہیں، یہ اٹھتے کیسے ہیں، یہ ہنستے کیسے ہیں، یہ مسکراتے کیسے ہیں، یہ گریہ کیسے کرتے ہیں، یہ بات کیسے کرتے ہیں، ان کا حسن تکلم کیا ہے، ان کا عمق علم کیا ہے، ان کی آگاہی کا نقشہ کیا ہے، یہ جب بولتے ہیں تو کیسے موتی رولتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا ہے جناب؟ ہر بندہ اگر پوچھنا ہو نا اس کا کہ یہ کتنا بڑا ہے تو اس کی بیوی صحیح نقشہ بتاتی۔ باہر والے جو ہے نا وہ تو ابھی مختار صاحب سے حمزہ مصطفی صاحب، یہ ان کو مالوی صاحب آپ پر میں نے ترجیح اس لیے دیا کہ جماعت کے نائب ناظم اعلیٰ ہیں، میں نے ان کی منصب کی عزت کی ہے۔
اور ویسے آپ سب لوگ میرے لیے قابل عزت ہیں. میرا تو دل سے دل کرتا ہے آپ سب کو کرسی پہ بٹھا دوں، خود نیچے بیٹھتے ہو. آپ اتنے عزت والے ہیں، آپ اتنے احترام والے لوگ ہیں. لیکن میں عرض کروں، انصاف کرو، انصاف کرو. اب ہاتھ کھڑا کر کے تھوڑی دیر کے لیے حیدر حیدر کرو. میں عرض کروں، ایک مرتبہ گھر میں حضرت صفیہ، عائشہ، یہ سب اکٹھی ہو گئیں، دونوں مسلمانوں کی مائیں. لیکن حضرت صفیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ یہود قبیلے سے مسلمانوں کے کنورٹڈ مسلم تھیں اور حضور کے حرم میں آئی تھیں. میرے لیے اگر میں جبری شریف نہ خطاب کر رہا ہوتا، میں کسی سیمینار میں خطاب کر رہا ہوتا، تو میں اس کا تجزیہ کرتا کہ رسول اللہ علیہ السلام بڑے مذاہب جو ہیں، بڑے بڑے دشمن اس وقت کے جو لوگ ہیں، ہر ایک کی ایک خاتون ام المومنین بنائی. صفیہ یہود سے آ کے بٹھائی کہ تم غور سے دیکھو کہ محمد کیسا ہے. جس زمانے میں حضرت ابو سفیان، جن کو بعد میں مسلمان ہونا نصیب ہو گیا، ساری جنگیں تو انہوں نے پیشوائی کی، اور انہوں نے ان کی جناب ام حبیبہ اپنے گھر میں ام المومنین بنا دی، اور ام حبیبہ کو کہا تم بھی حضور کو ذرا غور سے دیکھو. یہود قبیلے کی ایک ام المومنین بنائی، تم بھی غور سے سیکھو. اپنے خاندان کی زینب آئیں اور کہا تم بھی ذرا غور سے دیکھو. خدیجۃ الکبریٰ، دولت مند لوگوں کی ایک خاتون جو سب سے ویل ہیور تھے، ان کی ایک خاتون اپنے گھر میں بٹھا دی. اور چنیدہ جہاں دیدہ شخص ابو بکر تھے، ان کی ایک جناب بیٹی اپنے گھر میں بٹھا دی. اور انہیں بٹھانے کے بعد ہر ایک کو کہا غور سے دیکھو. میں نے جس بات پر آپ سے حیدر حیدر کرائی، خدیجۃ الکبریٰ حضور کی بیوی تھی، مسلمانوں کی ماں تھی. لیکن خدیجۃ الکبریٰ کی ماں جو ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رشتہ بنتا تھا، لیکن وہ نہ تھیں کہ جیسے کوئی حسنین کی ماں فاطمہ ہے، باپ علی ہے، نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بڑے لوگ ہیں. اور سودا جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے قبیلے سے ہیں. عائشہ کی والد ابو بکر ہیں، ماں ام رومان ہیں، وہ بھی بڑی ہیں، مسلمانوں کی ماں ہیں. شیخ الحدیثہ ہیں اور شیخۃ الحدیث ہیں، اور اللہ نے بڑے بڑے مقامات ان کو نصیب کیے ہیں. مجھے بتاؤ، باہر سے آ کے گھر میں آئیں تو ان کو اللہ نے یہ مقام دیا، تو حضور نے فاطمہ کو کہا یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب جس کی سمجھ میں آئی ہے، جو محمد کے جگر کو اہمیت دیتا ہے، جو مصطفیٰ کے خون کو اہمیت دیتا ہے، صرف وہ ہاتھ کھڑا کر کے حیدر 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 کر دے. میں معذرت چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ رزق کا بڑا احترام ہے. روٹی حاضر ہو جائے، مٹھائی حاضر ہو جائے، تو خطیب کو غیر حاضر ہو جانا چاہیے.
چاہیے. تو میں موقع اور محل کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، عام مہمانوں کی قدر کرتے ہوئے تھوڑا سا اختصار برتنے لگا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کرم سے نوازا. میں تو 8 گھنٹے پڑھاتا رہتا ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. حضرت صفیہ کو صرف حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے کہہ دیا، او یہودن ماں کی بیٹی، یہودی باپ کی بیٹی، گھروں میں کہہ دیتے ہیں نا. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بدل گیا، اور حضور کے جلال کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے رخسار کے اندر جیسے کسی نے انار دانہ نچوڑ دیا ہو، آپ سرخ ہو گئے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عائشہ صدیقہ بھی ان کے مزاج کو سمجھ گئی. ایک موقع پر کھانا ایک ام المومنین بہت اچھا بناتی تھی، تو ایک ام المومنین کے دل میں رشک آیا کہ کھانا حضور ہمیشہ اسی کا سالن پسند کرتے ہیں اور تناول فرما لیتے ہیں. انہیں ہاتھ مارا تو سالن گھرا، تو گرنے کے بعد ان ام المومنین کے چہرے پر جا پڑا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی لاڈلی نے یہ کام کیا ہے کہ ہاتھ مار کے سالن میرے چہرے پر ڈال دیا. تو حضور نے مسکرا کے کہا، تو ذرا دوسرا ہاتھ مار کے اس کے چہرے پر پھینک دے تاکہ عدلے کا بدلہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے تکلفی اور آزادی کا وجود اور سوچوں میں جناب فلیکسبلٹی رکھنا اور لچک رکھنا، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسوہ بنا کے دیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. وقت مجھے اجازت دیتا تو میں 11 کی 11 مثالیں دیتا. میں کیا کہوں، صبح صاحب میرے لیے دعا فرمائیں. جس وقت ہم فاطمہ الزہرا کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ امہات المومنین کو جانتے ہی نہیں. جب ہم امہات المومنین بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ان کو تو گھر کی طرف نہیں آتے، آپ نہ ہمیں گھر میں رہنے دیتے ہیں نہ در پر رہنے دیتے ہیں. ہم جس وقت صحابہ کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو حیدر نہیں کرتے. ہم جب حیدر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ صحابہ کی بات نہیں کرتے. اللہ کی قسم، جو شخص حیدر نہیں کرتا اس کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ وہ صحابہ پر لکھے. میں تو سینکڑوں صحابہ پر لکھنے والا مرت ہوں، جس کی کتابیں جو ہیں وہ صحابہ کی تاریخ معروف ہیں. میرے دوست، اصل بات یہ ہے کہ تربیت بیان کرنے میں ہے، تربیت بیان کرنے میں ہے. میں آخری بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت غزوہ ذات السلاسل میں مجھے رسول کریم علیہ السلام نے بھیجا تو میں وہاں گیا، تو میں واپس آیا. جس وقت میں واپس آیا تو بڑا کام کر کے میں آیا تھا، تو میرا دل ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے میری تعریف نکلے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ آج میں حضور سے پوچھوں آپ کو اچھا کون لگتا ہے. تو جس وقت میں پوچھوں گا آپ کو اچھا کون لگتا ہے تو حضور فٹافٹ میرا نام لیں گے اور کہیں گے آپ مجھے بہت اچھا لگتے ہیں اس لیے کہ بہت اچھا کام کر کے آئے. حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور آپ کو اچھا کون لگتا ہے، تو رحمت عالم علیہ السلام نے کہا کہ عائشہ بہت اچھی لگتی. تو انہوں نے کہا حضور میں عورتوں میں نہیں کہتا، میں مردوں میں پوچھتا ہوں. کہا عائشہ کا ابا بہت اچھا لگتا ہے مجھے. انہوں نے کہا عائشہ کا ابا بہت اچھا لگتا ہے، اس کے بعد آپ کو کون اچھا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا عمر مجھے بہت اچھا لگتا ہے. حضرت عمر بن العاص نے کہا میں چپ ہی ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل آخر پر میرا نمبر آئے، اور میرا نمبر آئی نہ. میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم نے ان کو عزت دی. لیکن عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ افضل کون تھا تو انہوں نے کہا فاطمہ.
محمد عربی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا. میرے دوستو، دریا سندھ کا پانی جس طرف جائے وہ جس وقت سمندر میں ملتا ہے نا تو کافی دیر تک ایک ڈیلٹا تھا بنتا ہے. وہ میٹھا پانی، سمندر کا کھاری پانی اور میٹھا پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو اس پانی کو روک کر کے بیک کر کے درخت لگائے ہوئے ہیں دیبل کے پورٹ تک. وہ درخت میٹھے پانی کی وجہ سے وہ اگتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. پانی بھی میٹھا ہو تو اس کی کوئی تاثیر اور ہوتی ہے، اور پانی ہو تو کوئی تاثیر اور ہوتی ہے. اور مان لو نا، مصطفیٰ کا بھی خون ہے، ساروں کا خون ہے، عزت سارے خونوں کی ہے، لیکن اثر جو محمد کے خون میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ہو جائے حیدر حیدر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. سب سے بڑے دانا آدمی ہے، ولی آدمی ہے، علی آدمی ہے. اچھا، میرے لیے تو بہت آسانی ہے. اگر آپ میں سے کوئی کہہ دے حیدر حیدر نہ کرائے تو میں اس کو کہوں گا تو کسے مانتا ہے؟ کہتا ہوں میں صوفی صاحب کو مانتا ہوں. میں نے کہا چلو میں صوفی صاحب کا نام ہی لینے لگا ہوں، علی 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 علی. ہاں جی، صوفی صاحب کا نام لینے سے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا. اگر صوفی صاحب کا نام لینے سے غصہ نہیں آئے گا تو جناب محمد کے ویر کا نام لینے سے کیا غصہ ہے، کیا حسد ہے، کیا بغض ہے؟ جس کو حضور نے کہا کہ من کنت مولا ہو فعلی المولا، جس کا میں آقا نعمت ہوں، علی اس کا آقا نعمت ہے. حیدر حیدر. اللہ آپ کو خوش رکھے، کرم سے رکھے، رحمت سے رکھے، ہمیشہ آباد رہو. تمہارا ہر مطالبہ مجھے منظور ہے. بچے مجھے مہینہ نہیں، مجھے پھر سکول داخل کر لو. میں دل میرا کرتا ہے میں پھر نرسری سکول میں داخل ہو جاؤں. پھر کوئی میرے اسپینڈ کرگو کے پی ٹی ماسٹر ہوں جنویر زمان صاحب، پھر مجھے سیٹ سٹینڈ کرائیں. پھر میں تو اس دور کو واپس لانا چاہتا ہوں، لیکن اب 74 سال کا آدمی ہوں. اب نہ صحت اجازت دیتی ہے، نہ آج بھی بڑی مشکل سے ساری رات جاگ کے گزارتا ہوں. اتھرا عشق ساری رات سون نہیں دینا. تو راتیں اس طرح گزرتی ہیں، دن اس طرح. لیکن میں پھر بھی قبلہ صوفی صاحب کی ہر بات کی ہمیشہ عزت کی ہے، پھر بھی عزت کروں گا انشاءاللہ. جو بھی وقت مجھے ملے گا میں حاضر ہوں گا. میں دعا دینے کے لیے نہیں، دعا لینے کے لیے میں آتا ہوں. بچے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے آباء و اجداد کی تاریخ میں اسی علاقے کا ہوں، وہ معروف ہے، اس میں آپ سب جانتے ہیں مجھے. تو میں اس علاقے میں آنے کو اس لیے نعمت سمجھتا ہوں کہ آتے جاتے میں اپنے دادے پردادے ان کے والد کی قبر پر دعا کر لیتا ہوں اور ان کے توسل سے دعا کر لیتا ہوں. تو میرا تو آنا جانا یہ نعمت ہے. اور آپ اتنے شوق سے، اتنے محبت سے، صوفی صاحب کی وجہ سے مجھے پتر کوئی نخرہ نہیں ہے. دیکھو میری آخری بات سنو. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نا، میں ان کو بھی گل کر، اللہ ایک دفعہ دستا ہر بندے نو کہ میں اللہ بادشاہ ہوئے یا پیر ہوئے یا مولوی ہوئے یا کوئی بڑا دنیا دار ہوئے، پیسے والا ہوئے، اس میں اللہ دستا ہے مردہ نہ بندہ تو کپڑے بھی کڑا دینا. کپڑے کڑا کے کفن پہنا کے نا تو اس قبر لا کے مٹی کر دینا، کہنا اے میں اللہ ہی، لمن الملک اليوم
سدا حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ بچوں یہ ایک دور ہے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہمارا دور بھی ختم ہو جائے گا، تم اور ہم سب مٹی ہو جائیں گے۔ کیا کسی نے کمایا، کیا کسی نے کیا؟ صوفی صاحب کے لیے دعا کرو، اس علاقے میں اللہ کے ذکر کی بنیاد بنے ہوئے ہیں۔ حیدر بھی میں اس لیے آپ سے کراتا ہوں کہ بچے کوئی آپ کو ولایت کی کوئی ہوا لگ جائے۔ حیدر کرار کمانڈر ہے نا، ابو بکر صدیق پہلے سپریم کمانڈر، عمر فاروق دوسرے سپریم کمانڈر، عثمان بھی سپریم کمانڈر ہے۔ تے جناب علی المرتضیٰ نے حضور اپنے نال جوڑ کے تے اصل وچ صحابہ 110 ہجری وچ ختم ہو گئے، کوئی صحابی دنیا میں نہیں رہا، لیکن حضور نے قیامت تک بندوبست کرنا سی نا، کوئی بندہ اے جا رہے میرے وچوں جڑا قیامت تک دین، تو حضور علیہ السلام نے پھر اپنی آل اولاد میں انہیں ٹبیاں تے انہاں ٹاکیاں میں چن بٹھاتا، انہاں دے سنگی، انہاں دے دوست، اے صوفی صاحب بچے یہ تے اللہ اللہ ہی کرانے، اصل دی حکومتاں تھوڑیاں ہی ہیں کوئی، اصل میں تو لوگ ویسے ہی بادشاہ کہنے دے، بادشاہ ویسے ہی حسد کرن لگ پے۔ اور بھائیا ساری ملکاں دے قبضہ تساں کیتا ہوا ہے، اصل تے غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہماری کوئی نہیں ہے، صرف ہماری بس ایک ہی شان ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں اللہ اللہ کرو۔ تو حیدر کرار دروازہ میں بتا رہا ہوں پتر، ولایت کے دروازے سے جو بھی داخل ہوتا ہے وہ علی کے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ تو بھول نہ کھاؤ، غلطی نہ کھاؤ، اچھا راستہ استعمال کرو۔ اللہ آپ کا حافظ ناصر ہو، حامی ناصر ہو۔ اور نکاح بھی ہو گیا، خطبہ بھی ہو گیا، تقریر بھی ہو گئی، تے نعرے بھی ہو گئے، تے مٹھائی نہیں ہوئی۔ صوفی صاحب گزارش ہے ہن دعا ساڈے واسطے بھی کرو تے سارا تسی ہو پھر جنہیں روٹی نہیں کھادی روٹی کھاؤ، تے جنہیں کھادی ہے ملدے تے جلدے جلو بس۔ ہوں شامی نہ دیں دے چلو دعا کر دو چھوٹی۔